بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دوئم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنے پچھلے سبق سارے دیکھ رہے ہوں گے اور اسکول سے آگے اپنے کام لے کر جا رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب جماعت دوئم کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 جس کا نام ہے عبادت۔ کیا نام ہے؟ عبادت۔ جیسا کہ سبق کے نام سے واضح ہے، عبادت کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں نماز، روزہ آ گیا ہوگا کہ عبادت ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ عبادت کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹا وہ ہوتے ہیں بندگی۔ تو ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بندگی کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اس کے جو فرائض ہے، سب سے پہلے فرائض نماز، تو نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پورے سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بلند خوانی عبارت کے تحت کی جائے گی اور آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھایا جائے گا، اور جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے ان کے میں معنی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا عبارت، جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے۔ عبارت کہتے ہیں، جیسے آپ ہر وقت سنتے ہیں پیراگراف، پیراگراف کو اردو میں عبارت کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے عبارت کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سبق عبادت۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بے شمار نعمتیں دیں۔ ماں باپ، بہن بھائی اللہ کی نعمت ہیں۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر بھی نعمت ہیں۔ صحت، تندرستی، ہوا، پانی سب نعمتیں ہیں۔ ہمیں کوئی ایک چیز، ایک اچھی چیز دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، یہ دنیا بنائی، تو دنیا میں انسان کے فائدے کے لیے بہت ساری نعمتیں بھیجیں۔ بے شمار مطلب بہت زیادہ، بے انتہا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ بے شمار جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں۔ نعمتوں کا مطلب وہ چیزیں جو کہ ہمیں کس نے دی؟ ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب ان نعمتوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی اردو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ماں باپ، اس لیے ماں باپ کا نام پہلے لکھا ہے۔ اس کے بعد بہن بھائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، ان بچوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، بیچارے کتنے ترستے ہیں، کیونکہ آپ کی ساری خواہشات کون پورا کر رہے ہیں؟ آپ کے ماں باپ۔ آپ کی ہر ضرورت، ہر بیماری، ہر دکھ، ہر تکلیف کون جھیل رہا ہے؟ آپ کے ماں باپ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی محبت رکھی ہے اولاد کے لیے، اولاد کے دل میں رکھی ہے ماں باپ کے لیے۔ تو سب سے بڑی نعمت ماں باپ اولاد کے لیے، اور ماں باپ کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے بہن بھائی، جو کہ ہمیں ماں باپ سے ملتے ہیں، اور بہن بھائیوں کی پیار، بہن بھائیوں کا محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بہن بھائی سے ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیں خود بخود ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ کی عطا کرتی ہوئی بہت سی نعمتیں نظر آئیں۔ سب سے بڑی نعمت جو سب سے پہلے لکھی ہے، آنکھیں۔ آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم اس خوبصورت دنیا کو نہیں دیکھ پاتے۔ کان نہیں ہوتے تو ہم کسی کی
کہیں بھی بات سن نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ہوتے تو ہم اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، اور پیر نہیں ہوتے تو ہم چل نہیں سکتے۔ دیکھیں ان سب چاروں چیزوں کی جو ہیں کتنے فائدے میں نے بتائے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، ان سب کے جسم کے لحاظ سے بہت سے فائدے ہیں جو کہ ایک نعمت ہے۔ جو لوگ معذور ہوتے ہیں بیچارے بچے یا لوگ کسی وجہ سے پیدائشی ہوتے ہیں، کبھی کوئی آگے چل کے زندگی میں کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو وہ کتنے محروم ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، پھر وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کچھ ہمت کر کے اپنے کام خود کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے اور ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آگے لکھیں گے صحت۔ دیکھیں صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی۔ صحت تندرستی ہوتی ہے جبھی تو ہم اپنے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے بستر پر پڑ جاتے ہیں، اسکول کی چھٹی کرتے ہیں، مدرسے کی چھٹی کرتے ہیں، اور جو اپنے روٹین کے کام ہوتے ہیں اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، لیکن صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں تو کس طرح بھاگ بھاگ کے اسکول آتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ تو ساری زندگی کی خوشیاں کس کے ساتھ ہیں؟ صحت کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہوا، پانی۔ ہوا نہ ہو جاندار چیزیں زندہ نہیں رہیں گی، پانی نہ ہو جاندار چیزیں زندہ نہیں رہیں گی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ دنیا میں 3 چیزیں جاندار ہیں، جس میں ہوا، جس میں انسان، جانور اور پودے۔ یہ تینوں چیزیں جاندار چیزیں جو ہیں وہ ہوا اور پانی کے بغیر نہیں زندہ رہتے۔ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، زیادہ ٹائم ہوتا ہے، پانی آپ نہیں پی پاتے تو کس طرح آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے کہ جلدی سے مجھے پانی مل جائے۔ اور ہوا اگر آپ کو بند کمرے میں بند کر دیا جائے، پنکھا بند ہو یا لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوا کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہا جاتا۔ تو ہوا اور پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب آگے لکھا ہے، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت کوئی اچھا کام کیا، یا آپ کی سالگرہ آئی، یا ماں باپ کو آپ پہ پیار آیا، آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے، یا آپ کے دوست کوئی تحفہ لے کر آئے، تو ہمیں کسی کی اچھی چیز لیتے ہوئے اس کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے کس کا شکر ادا کریں؟ جس طرح ہم لوگوں کا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں ہمیں؟ اگر ہم غور کریں، توجہ کریں تو ساری چیزیں ادا کرنے والا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا سب سے پہلے لازمی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، پھر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سبق کا دوسرا پیراگراف، دوسری عبارت اب ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ عبادت ہے۔ طریقہ مطلب طور، طریقہ مطلب انداز، عبادت ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے۔ نام لکھے ہوئے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن، لباس اور جگہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک مطلب صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ غسل کا مطلب یہاں پہ آپ لے لیجئے جیسے آپ لیتے ہیں نہانا، باتھنگ، وہ سارے بدن کو اچھی طرح دھونا اور صابن لگا کر صاف کرنا غسل کہلاتا ہے۔ ہر روز غسل کرنا اچھی عادت ہے۔ عادت مطلب کہتے ہیں جو بھی کام ہم کریں وہ ہماری کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے۔ ایک کام جو بار بار کیا جائے، نہ ہو سکے تو ہفتے میں 3 بار تو ضرور غسل کیا جائے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم شکر ادا کریں نا اللہ کا، تو اس کا شکر ادا کرنا زبان سے تو ہم کرتے ہیں چلتے پھرتے ہر وقت، لیکن سب سے اچھا طریقہ جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی عبادت جو ہم 5 وقت کرتے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز اللہ کی عبادت کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے اگر نماز کا وقت نکل جائے، وقت پہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور وقت پہ پڑھی گئی کا نماز زیادہ ہوتا ہے بنسبت قضا ہو جانے پر۔ تو آپ سب کوشش کیا کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ایسے ہی پڑھتے رہیں، اور وقت پہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے نام لکھا ہوا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سارے نام آپ کو اچھی طرح آتے بھی ہوں گے اور میں نے پڑھ کے بھی بتا دیے ہیں۔ اچھا جی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے کے کچھ طریقے، قواعد، قانون ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ انسان کا جسم، لباس جو وہ کپڑے پہنتا ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ پاک مطلب کوئی گندگی، کوئی نجس، کوئی ایسی نہ لگی ہو جس پہ نماز پڑھنے سے ہمیں گمان ہو کہ ہم صحیح جگہ پہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو ہمیں ہر جگہ کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے بدن کو، اپنے لباس، اپنے کپڑوں کو اچھا رکھنا چاہیے، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اب بدن کو پاک رکھنے کے لیے، جسم کو پاک رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے غسل کرنا چاہیے، اور یہی بہترین طریقہ ہے غسل کیا جاتا ہے۔ غسل مطلب نہانا، سارے بدن کو، سارے جسم کو اچھی طرح ہمیں دھونا چاہیے، اور خالی شاور بہا کے، پانی بہا کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صابن لگا کے، صابن سے سارے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ تو بعض بچے کیا کہتے ہیں، الٹا سیدھا پانی ڈال کے اماں کو تنگ کر کے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صابن لگا لیا، شیمپو لگا لیا۔ نہیں، اچھی طرح لگانا چاہیے، بتانا چاہیے، اماں جو بولیں اس کو طریقے پہ نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ صحیح طریقے سے صاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اور آج کل جیسے وہ چل رہا ہے کووڈ-19، تو اس میں تو بار بار ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، کتنی دفعہ بتایا جا رہا ہے، آپ سنتے ہوں گے ٹی وی میں، موبائل میں، ہر جگہ آپ کو۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح صاف ستھرے ہو کے، ہاتھ دھو کے، یہ سب آپ تک وہ طریقے آپ کو یہاں پہ بھی کرنے پڑیں گے۔ تو صاف صفائی سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کا ابھی کوئی علاج نہیں ہے، لیکن مین چیز کیا ہے، صفائی۔ صفائی سے ہم اتنی بڑی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور صفائی کا تو ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اچھی طرح ہاتھ دھویا کریں، غسل کیا کریں صابن لگا کر۔ اچھا، اب ادھر لکھا ہے کہ ہمیں ہر روز غسل کرنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے، روزانہ کپڑے تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، یا پانی نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو کم سے کم ادھر لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 3 بار تو ضرور غسل کرنا چاہیے۔ اور غسل کی افضلیت جو ہے وہ ویسے تو روز نہانا چاہیے، لیکن جمعے کو بھی خاص طور پہ نہانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اچھی، سب سے بہترین سنت ہے۔ سنت تو ساری اچھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کہ جمعہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسجد جا کے نماز پڑھنا، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے ابو کے ساتھ جاتے ہوں گے، تو بہت ہی زیادہ افضلیت ہے۔ آگے والے پیراگراف، عبارت جو کہ تیسرا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے نماز پڑھنے سے پہلے طہارت اور وضو کرنا ضروری ہے۔ طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی، پاک ہونا، اور وضو آپ کو پتہ ہوگا جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے جو سب سے پہلے کام ہم کریں گے، ایک تو ہم پاک ہو کے غسل کر کے طہارت ہم نے لے لی، دوسری ہم وضو کریں گے جو کہ نماز سے پہلے۔ اور وضو کا طریقہ آپ سب کو آتا ہوگا، آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا ہوگا، آپ جہاں مدرسے جاتے ہیں وہاں آپ کو سکھایا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ طہارت استنجا کرنے کو کہتے ہیں۔ استنجا مطلب جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اچھی طرح دھونے کو کیا بولتے ہیں، استنجا۔ آگے لکھا ہے پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد پانی سے اچھی طرح صفائی کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ اب جو میں نے لائن پڑھی ہے آپ کو اچھی طرح استنجا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھی طرح دھونا۔ استنجا کے بغیر وضو پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں استنجا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نے الٹا سیدھا کیا، پانی سے نہیں دھویا، آپ ایسے ہی آگے وضو کر لیا تو آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ یہ کس کو پتا ہوگا؟ یہ صرف آپ جانتے ہیں، یہ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ نے استنجا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو
تو اچھی طرح اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ اس سے وضو ہوتا نہیں ہے۔ اب وضو میں جو چیزیں فرض ہے نا وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو میں آگے پڑھوں گی۔ وضو میں کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، مطلب جو آپ کے ہاتھ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر تک جہاں تک آپ کا جوائنٹ ہوتا ہے، جوائنٹ کو کہتے ہیں کوہنیاں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کا اوپر سے کندھے سے ہوتا ہے اور ایک آپ کا کوہنی سے جوائنٹ ہوتا ہے، جو کوہنی سے ہوگا وہاں تک کی اس کو کہتے ہیں کوہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ کلی کرنا، 3 بار کلی کریں گے، اور مسواک کرنا، مسواک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناک صاف کرنا، ناک پہ پانی ڈالتے ہیں۔ منہ دھونا، 3 دفعہ اچھی طرح منہ دھو لیا، ادھر بھی 3 دفعہ کلی کی جائے گی، 3 دفعہ ناک پہ پانی ڈالا جائے گا اور 3 دفعہ پورا منہ اچھی طرح دھویا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس پانی کو پھینک کے ہاتھ کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے سر پر، اپنی گردن پہ اور نیچے ہاتھوں پہ لا کے اس مسح کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب آتی ہے پیروں کی باری۔ جو آپ کے پیر ہیں وہ ٹخنوں تک، ٹخنوں مطلب پاؤں سے تھوڑا سا اوپر تک، جو پیچھے کا سائڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹخنا، تو ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا شامل ہے۔ آپ نے اچھی طرح وضو کرنے کا طریقہ سیکھا ہوگا، جس میں یہ کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ ہمیں دھونا ہے کوہنیوں تک، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، ناک صاف کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ، 3 دفعہ منہ دھونا ہے اور پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور آخر میں کیا کرنا ہے، ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا شامل ہے۔ اچھی طرح آپ کو وضو کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم اپنے سبق پڑھا جماعت دویم کا عبادت، جو کہ صفحہ نمبر 8 پہ ہے۔ آج ہم نے اس کے 1، 2، 3 عبارت پڑھی گئی اور آپ کو اس کا مطلب سمجھایا، آپ نے اس کی وضاحت کی۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اردو کی درسی کتاب کا کوئی بھی سبق لے کے، جو کہ پہلے سبق سے شروع کر سکتے ہیں، 1 صفحہ روزانہ خوش خطی ضرور کریں۔ جب تک آپ کے اسکول آنے میں ٹائم ہے، آپ اپنی گھر میں خوش خطی کے ذریعے اپنی رائٹنگ کو بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی کاپی لیں، گھر میں جو بھی اردو کی کاپی پڑھی ہے وہ اٹھائیے اور اپنی اردو کی کتاب اٹھائیے۔ کم سے کم 15-20 منٹ میں آپ آرام سے 1 صفحہ رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کریں گے تو آپ کی خوش خطی میں بہتری آ جائے گی۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو چکی ہوگی، جو کہ آپ کو اسکول آ کے کام کرنے میں پھر مزہ آئے گا۔ تو آج ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا، اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس سبق کا بھی ہم نے آدھے 3 پیراگراف پڑھے ہیں، آگے ہمارے کچھ پیراگراف باقی ہیں جو کہ صفحہ نمبر 9 پہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔